اللہ 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 اللہ۔ اللہ والے تو بڑی شان والے ہوتے ہیں، ارے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ وہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، نام سنا؟ نہیں سنا؟ نہیں سنا؟ سنا؟ ہم نے تو کرکٹر کا نام سنا، ہم کو تو خان خان۔ ایک بھائی مجھے 3 دن پہلے فون کرتا ہے، مولانا شاہ رخ خان مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ مجھے فون کر کے پوچھا شاہ رخ خان مسلمان ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن تو اپنے بارے میں سوچ کہ تیرا کیا حال ہے؟ شاہ رخ خان کی تجھے فکر ہے؟ تیرے چہرے پہ داڑھی آئی وہ گانا، میں نے کہا اس کی کیا کو فکر کرتا؟ اللہ قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا کہ شاہ رخ خان کیسا تھا، پوچھے گا؟ آج عجیب لوگوں کو فکر ہے، عجیب لوگوں کو فکر ہے۔ مولانا وہ اس نے کتاب میں ایسا لکھا، کیوں لکھا؟ تیرا ابا تھا کہ تیرا سسرا تھا؟ ایک مجھے کہتا ہے کہ مولانا تم چمبوڑی ہے، فون پر پوچھا تم چمبوڑی ہے؟ میں نے کہا یہ کیا چمبوڑیا کیا؟ کہا وہ 24 نمبر۔ میں نے کہا بھائی 24-25 کیا ہے کیا، وہ تو مجھے بتا۔ کہا نا تمہارے مولانا تھانوی نے کیا کیا لکھا؟ میں نے کہا قبر میں اللہ تجھ کو پوچھے گا تھانوی نے کیا لکھا۔ ارے پوچھو، ہم کو قبر میں کوئی پوچھے گا؟ دیکھو یہ کتنا بڑا ڈھونگ دھتورا ہے، اللہ کی قسم ہم کو قبر میں کون پوچھے گا؟ کوئی بھی حدیث میں ایسا لکھا ہے کہ قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا لکھا، رشید احمد گنگوہی نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا، مولانا رضا احمد نے کیا لکھا؟ کوئی پوچھے گا ہم کو؟ ارے پوچھو نا، کوئی پوچھے گا ہم کو قبر میں؟ تو کیوں فکر کرتا؟ تو یہ فکر کر کہ میرے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی، میرے چہرے پر کیوں نہیں آئی؟ تو یہ فکر کر کہ بالغ ہونے کے بعد 10 سال گزر گئے، میری فجر کی نماز کتنی قضا ہوئی؟ تو یہ فکر کر کہ تیری ماں زندہ ہے، تو نے ماں کا دل کتنی مرتبہ توڑا ہے؟ تو یہ فکر کر تیرا بچہ جوان ہو گیا، تو نے تیرے بچے کو دین سکھایا؟ تو یہ فکر کر تیرے گھر میں ٹی وی ہے، یہ ٹی وی تیرے گھر میں قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ فکر کر شادی میں ڈھول بازے آتے، اس کی فکر کر۔ اس کی فکر کرتا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے کیا لکھا۔ اس سے بڑھ کے نادان اور بیوقوف اور جاہل کون ہوگا؟ جو کرنا ہے وہ نہ کرے، جو نہ کرنا اس کے پیچھے ہاتھ۔ ارے شاہ رخ خان ایمان والا کہ کفر والا، قیامت میں اللہ تیرے کو پوچھے گا؟ ہاں یہ ضرور پوچھے گا اس کو دیکھنے کیوں گیا تھا، اس کی فکر کر، دیکھنے کیوں؟ وہ ناچا تو تو کیوں ناچا تھا؟ ہاں اس نے باجے بجائے تو کیوں بجایا؟ تیرے میں عقل تھی یا پاؤلی تھا؟ اور بلکہ آ کے کہتا ہے او ہو کیا پکچر مولانا، وہ 14 مالے پہ چڑھا اور سیدھے ڈائی لگایا۔ تو میں نے کہا تو 1 مالے پہ چڑھ کے ڈائی لگا، کہا نہیں پاؤں ٹوٹے گا۔ میں نے کہا وہ ولی تھا۔ پاؤلی بیٹھے قسم سے میرے دوستوں، عجیب پکچر دیکھ کے آتا اور اس کے بعد میں اسی کی ایکٹنگ پر چلتا۔ میں نے پہلے بتایا نا، ایک آدمی ملا مجھے ترکیسر میں ملا، ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ملا، یہ اس نے جینس پہنا تھا، جینس، اور یہاں جو جینس کا جو گھٹنا ہے نا، گھٹنا یہ بالکل پوری بلو، ڈارک بلو، اور یہاں سے بالکل لائٹ بلو، اور یہاں سے پھٹی ہوئی۔ اب میں تو جب اچانک دیکھا میں نے کہا بھائی الٹی پہن کے آیا، اس کا ڈارک کلر باہر ہوتا ہے، لائٹ کلر اندر ہوتا، تو یوں دیکھا، کہا کہ نہیں مولانا، میں نے کہا پھٹی بھی ہے، تو کہا کہ وہ بیچارہ مولانا وہ تو سٹائل ہے۔ میں نے کہا یہ سٹائل ہے، یعنی رنگ کو مار دینا اور پھاڑ دینا یہ سٹائل ہے؟ تو کہا نہیں مولانا آپ کو نہیں معلوم، وہ فلاں خان نے پہنا تھا، تب سے سارے جوان پہنتے۔ میں نے کہا اچھا وہ خان نے پہنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہنسنا، کوئی بات نہیں، میں مفتی عمران صاحب صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ عجیب ہو گئی بات۔ ارے کیوں ایسی چیز کے پیچھے لگا بھائی جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ؟ ارے قبر میں ہم جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا قبر کا عالم ہوگا میرے دوستوں، کیا قبر کا عالم ہوگا؟ سوچو ذرا سوچو، نبی کی بیٹی فاطمہ کا جنازہ اٹھا، ارے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس عورت کے مقام سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہوگا، وہ حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھا۔ او میرے پیارے دوستو، حسن اور حسین معصوم بچے ہیں، حسن اور حسین معصوم بچے ہیں میرے دوستو۔ آپ خود بتاؤ، جب کسی کے ماں کا جنازہ اٹھاؤ اور وہ بھلے 30 سال کا 40 سال کا، لیکن ماں کا جنازہ جب اٹھتا ہے تو بچہ سوچتا ہے میں اکیلا ہو گیا۔ تو حسن اور حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی میرے دوستو؟ آج بھی کتابوں میں لکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب قبر میں رکھنے کا وقت آیا میرے دوستو، وہ حسن اور حسین دونوں نے جنازے کے ایک ایک پائی کو پکڑا اور کیا کہنے لگا، یا اماں یا اماں یا اماں، اے ماں کہاں جا رہی ہو؟
اے ماں کہاں جا رہی ہو، اے ماں کہاں جا رہی ہو، اے ماں. اور حسن اور حسین دونوں آپس میں گلے لگ کر کیا کہتے ہیں، اماں کو کوئی تو سمجھا دے رہے، ہم ابھی بچے ہیں نا، ابھی ہم بچے ہیں. میرے دوستو یہ سارا منظر علی جیسا شیر خدا تڑپ رہا ہے، حسن تڑپ رہے، ارے وہ شہید کربلا حضرت حسین معصوم تڑپ رہے. میرے دوستو وہ ابو ذر غفاری بیچارے غریب شریف صحابی یہ دیکھ نہ سکے، علی جیسا شیر خدا روتا ہے، حسن حسین کہتے ہیں میری ماں میری ماں میری ماں. حضرت ابو ذر غفاری سے برداشت نہیں ہوا، حضرت فاطمہ کا جنازہ اندر رکھا اور کیا کہا یا قبر. کس کو کہا؟ قبر کو. کس کو کہا؟ قبر کو کہا یا قبر تدری من الذی جئنا بها الی هذه بنت رسول اللہ هذه زوجة علی هذه ام الحسنین. حضرت ابو ذر غفاری نے جذبے میں کہا اے قبر تجھے معلوم ہے کس کا جنازہ؟ یہ نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، ارے علی کی بیوی ہے، یہ حسن حسین کی ماں ہے. ارے میرے پیارو قبر سے آواز آئی، کتابوں میں لکھا قبر سے آواز آئی یا ابا هذا ليس بيت حسب ولا نسب هذا بيت العمل الصالح. آواز آئی ابو ذر یہاں رشتہ داری نہیں، کس کی بیوی، کس کی بیٹی، کس کی ماں نہیں، یہاں یہ بتاؤ کون سے عمل لے کر آئی ہے. فاطمہ. اور ہم لوگ اس کی فکر کرتا اس نے کیا لکھا، مولانا احمد رضا خان نے کیا لکھا اب اس پر بیان، حضرت مولانا اشرف علی نے کیا لکھا اس پر بیان. ارے یہ سوچ تیری قبر میں کیا ہوگا، میری قبر میں کیا ہوگا جب فاطمہ کی آواز آتی ہے عمل. اور 15 دن ہو گئے تُو نے فجر نہیں پڑھا ہے، تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تیرے گھر میں ٹی وی ہے، تیرے گھر میں ناچ گانا بجانا ننگا پنا ہے. ارے میرے دوستو اتنا بے حیا ہے، ساس اور بہو دونوں مل کر ننگی فلمیں دیکھتی ہے اور پھر کہتی میری بہو میری بات نہیں مانتی. کیسے مانے گی، اس نے دیکھ لی تیرے اندر کتنا پانی ہے. باپ کہتا اے بیٹا چھوٹا تھا نا تو ایک چماٹا مارتا بیٹھ جاتا، ابھی دیکھو میں پوچھ بھی نہیں سکتا تو کہاں جاتا. کیوں؟ تیرا قانون توڑے گا، اس لیے کہ تو نے نبی کے قانون کو توڑا ہے. میرے دوستوں غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ ارے بولو نہ بولو، سب بولو ساتھ میں، صحیح بول رہا ہوں. اپنی اپنی قبر کی تیاری کرو میرے پیاروں. حضرت حذیفہ سن لو، جب بات آئی تو میں بتا دوں. حضرت حذیفہ او ہو اللہ کے رسول کے بھیدی تھے. کہو اللہ کے رسول کے بھیدی تھے. کون؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بھیدی تھے. ارے میرے دوستو اتنے زبردست بھیدی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حذیفہ وہ مدینے میں ہے کہ قیامت تک آنے والے منافقوں کا نام اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ کو بتایا ہے. کس کو بتایا؟ میرے دوست وہ عمر تھے. ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کے پاس گئے اور جا کر کہا حذیفہ میں امیر المومنین ہوں. عمر نے کہا میں امیر المومنین ہوں. حذیفہ تجھے اللہ کے رسول نے قیامت تک آنے والے منافقوں کا نام بتایا، مجھ کو بھی بتا دے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین عمر تم بھلے امیر المومنین ہوں گے، ایک بات سنو، حذیفہ کو کہو پہاڑ سے گر جا. حذیفہ گر جائے گا. ارے حذیفہ کو کہو سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال، میں ڈالوں گا. ارے حذیفہ کو کہو دریا میں کود جا، حذیفہ کودے گا. لیکن نبی کا بھید عمر تو ہو تو بھی نہیں بتاؤں گا. بتایا حضرت عمر کو بھید بتایا. حضرت عمر کیسا روئے میرے دوستوں، گھڑی کا واسطہ. عمر کیسا روئے، روتے روتے کہا حذیفہ میں جانتا تھا کہ نبی کا بھید تو نہیں بتائے گا، لیکن میں نے تو اس لیے پوچھا کہ منافقوں میں نام عمر کا تو نہیں ہے، میرا نام تو کہیں منافقوں میں نہیں ہے. میرے دوستوں پھر بھی حضرت حذیفہ نے بتایا نہیں. کتنا اچھا جواب دیا. کہا عمر تیرا نام کیسا ہوگا، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی اس میں تیرا بھی تو نام ہے، تو جس کو جنت کی بشارت ملے کیا منافقوں میں اس کا نام ہوگا؟ حضرت عمر گئے اور جاتے جاتے کہا حذیفہ مان گیا تو نے آج وہ کام کیا کہ تو نے عمر کو بھی بہت بڑا سبق سکھایا. میرے دوستو یہ حضرت حذیفہ بتاؤ کتنا اونچا درجہ ہوگا کہ عمر بھی جن کے سامنے معافی مانگے. حضرت حذیفہ کا درجہ کتنا ہوگا. لیکن میرے دوستو جب آخری گھڑی آئے کیسا رو رہے اللہ اکبر کبیرہ. حدیث پاک میں لکھا کہ آپ ایسا تڑپتے تھے جیسا کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، ایسا تڑپتے تھے. ان کی بیٹی قریب آ گئی. کس کی؟ حضرت وہ بیٹی بھی تو حذیفہ کی بیٹی تھی نا، کوئی معمولی بیٹی نہیں تھی. کہا ابا تب کی من ہذا، آپ روتے ہو؟ ارے مرنا تو سبھی کو ہے، آپ روتے ہو؟ ارے آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہو، ارے آپ نے اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، ارے آپ نے اللہ کے رسول کے ایک قانون کو مانا ہے، ارے آپ تو اللہ کے رسول کے بھیجی ہو، پھر بھی روتے ہو. حضرت حذیفہ تڑپتے تڑپتے کہا بیٹی سب بھول گیا. کیا کہا؟ بیٹی سب بھول گیا. اب تو صرف ایک آیت یاد ہے. کتنی؟ ایک آیت یاد ہے. کون سی آیت یاد ہے؟ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. حضرت حذیفہ فرماتے بیٹی یہ موت کی گھڑی ہے، سب بھول گیا. ابھی تو صرف ایک آیت یاد ہے. اللہ نے فرمایا ایک جماعت جنت میں جائے گی
گی اور ایک جماعت دوزخ میں جائے گی. تیرے ابا کو پتا نہیں کہ اس کا نام جنتیوں میں ہوگا کہ دوزخیوں میں ہوگا. یہ ان کو فکر ہے اور ہم کو وہ اس کی فکر ہے. وہ کیا کرے گا, وہ کیا لکھے گا. اللہ یہ کیا چمبڑیا, کیا سنی, کیا تبلیغی, کیا دیوبندی, کیا بریلوی. قیامت میں اللہ کی قسم کوئی نہیں پوچھے گا کہ تو کیا تھا. پوچھے گا؟ ارے اللہ کی قسم کھا کے کہو نا, پوچھے گا. اللہ پوچھے گا. آپ نے کسی کے بارے میں یا کوئی حدیث میں آپ نے سنا کہ قبر میں پوچھے گا تو کیا تھا؟ مجھے پوچھتا کہ مولانا تیرے بارے میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تو کیا ہے. میں نے کہا کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کلمہ پڑھا نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کیا چاہیے؟ کہا نہیں وہ نہیں پوچھنا چاہتا. میں نے کہا جو تو پوچھنا چاہتا وہ میں سننا بھی نہیں چاہتا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ. بھائی توبہ کرو گے انشاءاللہ؟ آج سے یہ کچھ نہیں. بھائی کہو آج سے یہ کچھ نہیں. ہم اتنا سوچے خواجہ غریب نواز 10 سال تک ایک قرآن دن میں ختم کرے, ایک قرآن رات میں ختم کرے. میں خواجہ غریب نواز کا نام لینے والا, میں خواجہ معید الدین چشتی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا, اور مجھے قرآن پڑھنا یہ سچا کہ جھوٹا؟ میں کہہ رہا ہوں غلط تو نہیں نا؟ اور مرنا ہے, کون نہ بولے گا؟ مرنا ہے, قبر میں سب کو جانا ہے. ارے بولو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ارے بولو نا. یا تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھاؤ, اس سے سبھی کو جانا ہے. مانے تو بھی جانا, نہ مانے تو بھی جانا. حضرت علی, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کبھی کبھی سورت میں خطبہ پڑھاتا ہوں جمعہ کا, تو میں یہ ضرور پڑھاتا ہوں. کیوں پڑھاتا ہوں آپ کو میں بتاؤں. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ جب آپ کوفہ چلے گئے تو کوفہ کی جامع مسجد میں آپ جمعہ پڑھاتے تھے, منبر پر کھڑے ہوتے تھے, ایک جملہ پڑھتے تھے, آپ پڑھتے تھے اور سارا مجمع دھاڑے مار مار کے روتا تھا. وہ کیا جملہ تھا جو مولا علی پڑھتے تھے؟ یہ سن, مولا علی کیا پڑھتے تھے کوفہ کی جامع مسجد میں؟ امیر المومنین جمعہ کا دن منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی شیر خدا ایسا پڑھتے تھے کہ پورا مجمع دھاڑے مار کے روتا تھا. وہ میں نے یاد کر لیا, میں بھی سورت میں پڑھتا ہوں. بس دعا کرو کہ اللہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چلے, اللہ ہم کو چلا دے. باقی ہے کچھ بھی نہیں. باقی سب میرے دوستو یہ اللہ کے ولیوں کہتے نا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. ارے ولیوں سے محبت کرتا لیکن میں ولی بنا نہیں, لیکن ان کی محبت مجھ کو جنت تک لے جائے گی. ارے کہو نا لے جائے گی کہ نہیں لے جائے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن منبر پر کھڑے اور بڑے پیار سے خطبہ پڑھتے. آپ کی آنکھوں میں آنسو, سارے مجمع کی آنکھوں میں آنسو. آپ خطبے میں پڑھتے گئے الموت 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 ليس منه فوت ان اقمتم له اخذكم وان فررتم منه ادرككم فان وراءكم طالب حسيس وهو القبر الا ان القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن پڑھتے لوگوں موت سے ڈرو, موت سے ڈرو, موت سے ڈرو, موت سے بچ کے کوئی جانے والا نہیں. اگر سامنے کھڑے رہو گے تو بھی پکڑے گی, اگر بھاگو گے تو بھی پکڑے گی. اور تمہارے پیچھے ایک چیز ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہی ہے اور وہ تمہاری قبر ہے. اے لوگوں, میرے نبی نے فرمایا قبر یا تو جنت کا باغ ہوگا یا جہنم کا گڑھا ہوگا. قبر یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا باغ بنا تو الحمدللہ بولو, اور اگر جہنم کا گڑھا بنا تو. اور قبر میں 3 ہی سوال ہوں گے. مر ربک, تیرا رب کون؟ بولو نا بولو. دوسرا سوال ما دینک, تیرا مذہب کیا؟ بولو. تیسرا سوال بہت مشکل ہے, ویری ہارڈ. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ہماری قبر سے لے کر حضور کی قبر تک ایک پردہ اٹھے گا. کہو الحمدللہ. لیکن سوال بہت مشکل ہوگا. بھائی اٹھا, بروڈا میں مرا, یہاں سے قبر اٹھا, مدینے تک قبر پردہ اٹھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کیا پوچھیں گے؟ من ھذا الرجل, من ھذا الرجل الذي بعث فيكم. یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ میرے دوستو ہماری تو ہمت بھی نہیں ہوگی جواب دے, وہاں سے نبی خود جواب دیں گے. اگر میرے دوستو سب چیزیں ہمارے پاس ہوگی, ہمارے نبی فرشتوں کو کہیں گے یہ کیوں پوچھ رہے ہو, وہ میرا بن چکا ہے, میں اس کا بن چکا ہوں. بس اتنا ہمارے نبی کہیں گے. اوور, ایگزام از فنشڈ. ارے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ختم. 3 سوال جواب ہو گئے, پاس ہو گیا. آسمان سے اعلان ہوگا صدق عبدی افرشوه من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ. آسمان سے آواز آئے گی میرا بندہ سچا ہے, جنت کا بچھونا بچھا دو, جنت کا کپڑا پہنا دو اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو. اور اگر تیسرا سوال ہوا من ھذا الرجل, پردہ اٹھا, من ھذا الرجل, یہ کون, یہ کون, یہ کون؟ میرے دوستو قبر میں مرا ہے, داڑھی نہیں ہے,
نماز نہیں ہے, لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر کے گیا ہے. ہاں میرے دوستوں, جھوٹ بول بول کے گیا ہے. وہاں سے ہمارے نبی یوں چہرہ اٹھائیں گے, ہماری طرف نہیں دیکھیں گے, فرشتے کو دیکھیں گے, کہیں گے میں اس کو نہیں پہچانتا, لا یعرفنی ولا اعرفہ, یہ مجھے نہیں پہچانتا, میں اسے نہیں پہچانتا, آئندہ اس کا چہرہ میرے سامنے نہ آئے. بس میرے دوستوں فوراً آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی؟ کذب عبدی افرشوہ من النار البسوہ من النار وافتحوا لہ بابا الى النار. آواز آئے گی میرا جھوٹا بندہ ہے, جہنم کا بچھونا بچھا دو, جہنم کا کپڑا اوڑا دو اور جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو. یہ ہے میرے دوستوں, اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آج جو سوچنا ہے وہ نہیں سوچتا. ہمارے گھر میں ٹی وی ہے, کبھی اس کے بارے میں سوچا بولو سوچا. ہمارے موبائل میں میوزک بجتا ہے, کبھی اس کے بارے میں سوچا. چہرے پہ داڑھی نہیں, کبھی اس کے بارے میں سوچا. کیا ہے میرے پیارے دوستوں, دین کو مذاق بنا کے رکھا. ہاں دین کو میں نے اور آپ نے مل کے مذاق بنایا, نبی کی سنتوں کا جنازہ اٹھایا. یہ ہماری محبت ہے, یہ خواجہ سے محبت ہے, یہ غوث پاک سے محبت ہے. او میرے پیارو ذرا بتاؤ, یہ چہرے پر داڑھی نہیں, یہ کون سے خواجہ سے محبت ہے؟ کون سے خواجہ سے محبت ہے؟ 5 وقت کی نمازیں نہیں, کون سے پیر سے محبت ہے کوئی محبت ہے؟ اور بات بات میں ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے, دکانوں پہ جھوٹ بولتا ہے, حرام پیٹ میں اتارتا ہے. یہ محبت ہے؟ تیرے موبائل میں میوزک بجتا ہے, گندے گندے گانے بجتے ہیں, موبائل میں گندی گندی چیزیں دیکھتا ہے, ادھر ادھر گناہ 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 گناہ. ذرا خواجہ کا عرس کا دن ہے, آج تو بہت بڑا دن ہے, واقعتاً بڑا دن ہے, لیکن تو نے خواجہ کو جو تکلیف پہنچائی ہے وہ تو سوچ, کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی ہے. میرے دوستوں بات ختم کرنے سے پہلے, ابھی نہیں کروں نا ختم,